اور ایک نیکی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں لوگوں کو، اور ان کے ہاں نیکی کا تصور یہ ہے کہ بھائی یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جن کے پاس بلین ٹریلین روپیز ہے، ڈالرز ہیں، پڑے ہوئے ہیں، گاڑیاں اتنی ہیں، گھر محلات ہیں، تو چونکہ اب غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی جیبوں سے پیسے نکال کر لوٹ کر ہم کہاں تک پہنچائیں؟ غریبوں کو پہنچائیں۔ یہ بھی نیکی کا تصور ہے۔ اب گویا کہ وہاں تو ان کو لوٹ رہے ہیں اور ان کو جو ہے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور وہی دولت کس کو دے رہے ہیں؟ غریبوں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کے ہاں کیا ہے؟ ایک نیکی کا تصور ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ آپ اپنی طرف سے کوئی قانون نہیں بنا سکتے، آپ کی شریعت نہیں ہے، میری شریعت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی شریعت ہے، اور قانون بھی اللہ خود بنائے گا، میں اور آپ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ نیکی کے جو سارے کے سارے تصور ہیں، یہ یقین مان لیجئے یہ اسلام سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، حلال رزق ہو، حلال کمائی ہو، اور اس میں سے آپ کیا کریں؟ جو 2.5% زکوٰۃ ہے وہ ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے آئے گا انشاءاللہ زکوٰۃ کے ساتھ دیگر مال بھی آپ نے غرباء فقراء کو دینا ہے۔ تو بیس کیا ہو ہماری؟ وہ جو ہماری سورس آف ارننگ ہے وہ خدا نخواستہ حرام کی نہ ہو، اور حرام کا مال چاہے جتنا بھی خوبصورت بنا کے اس کو آپ پیش کر لیں، غرباء کو دیں، یتیموں کو دیں، مساکین کو دیں، تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ دراصل آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے نیکی نہیں؟ یہ ایسے نیکی نہیں کہ اللہ کریم خود پاک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود پاک ہے، تو وہ مال کیسا پسند کرے گا؟ حرام کا یا حلال کا؟ حلال کا، جو پاکیزہ مال ہے۔ وہ اللہ چاہے تو ہمارے سامنے بلین ٹریلین روپیز کی گتھیاں اور سونے وغیرہ اور محلات ایک سیکنڈ میں بنا دے، چونکہ وہ تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، ہو جاتا ہے۔ یہ تو امتحان اور آزمائش میرے اور آپ کے لیے کہ میں نے کتنا صرف اور خرچ کیا مال، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کتنا لگایا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ دوسروں کو دیکھیں تو اس سے سبق حاصل کریں، دین کے لحاظ سے آپ ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھیں یہ ماشاءاللہ بزنس بھی کرتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں، نہ ان کی نماز قضا ہوتی ہے، یہ ایک جماعت کے ساتھ ہیں، ان میں وہ وقت بھی دے رہے ہیں۔ اب کس کو آپ نے بنانا رول ماڈل؟ ان کو دیکھیں، ان کے شیڈیول کیا ہے، ان کا سکیجول کیا ہے، یہ بھی تو کام کر رہے ہیں۔ میں آخر سست کیوں ہوں؟ میں اللہ کے قرآن سے دور کیوں ہوں؟ میں رسول کی محبت سے دور کیوں ہوں؟ میں اللہ کے حکموں سے دور کیوں ہوں؟ میں مساجد اور مدارس سے دور کیوں ہوں؟ میں علماء سے دور کیوں ہوں؟ میں دینی جماعتوں سے دور کیوں ہوں؟ میرا اللہ سے قربت کا معاملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جیسے ہم رات کو بیٹھ کے بزنس کرتے ہیں، اس کا حساب نہیں کرتے، آج میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، آج میرے اتنا خرچ ہو، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور کتنا جو ہے بچ گیا اس کو پھر لکھ کے رکھ لیتے ہیں، پھر اگلے دن کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے دین کے لحاظ سے بھی، آج میں نے یہ نیکی کی ہے، یہ نیکی کی ہے، یہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، یہ دوبارہ نہیں ہو۔ پاورفل بنائیں۔ ہمارے ہاں ایک اور نظریہ بھی ہے نیکی کا، وہ کیا ہے؟ آپ سب کے علم میں ہوگا، اللہ کریم غفور الرحیم ہے۔ یقیناً صحیح بات ہے، بری بات نہیں ہے، اب جو چاہو کرو۔ اللہ کریم کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، یقیناً صحیح بات ہے، اب جو چاہو کرو۔ اللہ کی نافرمانی کرو، رسول کے حکموں کو توڑو، پامال کرو، قرآن کے احکامات کو توڑو، صحابہ کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں سے نکال لو۔ اب پھر آپ آخر میں ایک الفاظ یا ایک لائن میں لکھ دیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ غفور الرحیم تو ہے، جتنی ان کی آپ کی رحمتیں ہیں آپ پر، تو آپ کی محبت تو اس سے بڑھ کے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ان کے انعامات، ان کے وفاداری ہمارے ساتھ تو بڑھ کے ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ ذرا یہ اسپک ورڈ ہے غداری کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، یا بے وفائی کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ پھر نقصان والی بات ہے، یہ پھر شرمندگی والی بات ہے، یہ بہت بڑا لاس کر رہے ہیں ہم۔